دوستو آج کی اس خود غرضی اور گہما گہمی کے دور میں جہاں آج آئے روز ایک نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے، جہاں عام عوام روزمرہ کی زندگی میں کئی پریشانیوں سے گزر رہی ہوتی ہے، وہاں کسی بھی قسم کے بدعت، فتنے یا بے دینی کو پھیلانے کا پوری طرح موقع مل جاتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا نے تو ان فتنوں کو پھیلنے میں بڑی حد تک آسانی کر دی ہے۔ دوستو آج میں آپ سے ایک ایسے ہی فتنے کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جس نے لاکھوں معصوم لوگوں کو گمراہ کیا، اور یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری تھا، یہاں تک کہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ دوستو آپ ARY کے پاپولر شو سرعام کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، اسی طرح آپ اس پروگرام کے ہوسٹ اقرار الحسن کو بھی جانتے ہوں گے۔ اقرار الحسن ملک بھر میں فیمس اینکر پرسن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ صرف ڈیفرنٹ فارمیٹ والے پروگرام سرعام کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ہر سال رمضان میں جاری رہنے والی پورے مہینے کی رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے بھی بہت فیمس ہے۔ پروگرام سرعام میں اقرار الحسن اور ان کی ٹیم ہر ایپیسوڈ میں ایسے چہروں کو بے نقاب کرتی ہے جو آئے روز لوگوں کو بے وقوف بنانے اور ان کے ایمان کو ورگلانے اور معاشرے میں دھوکہ دہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ سرعام کی ٹیم نے ایسے زمین فروشوں کو ایکسپوز کیا اور ان کو قانون کے حوالے کیا۔ اسی پروگرام کے ذریعے سرعام کی ٹیم پر لوگوں نے بھروسہ کیا اور ان سے رابطہ کر کے مدد مانگی، جس کے بعد سرعام کی ٹیم ان لوگوں تک پہنچی اور ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکالا۔ ان کی ٹیم کی کارروائیوں کے ذریعے کئی اغوا شدہ بچے بازیاب کروائے گئے اور کئی جسم فروش کو بھی پکڑا گیا، کئی جعلی ڈاکٹرز اور حکیم پکڑے گئے، اور اسی طرح کئی جعلی پیروں فقیروں تک پہنچ کر سرعام کی ٹیم نے کارروائیاں کی اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے میں بھرپور ایفرٹ کی۔ آج جس واقعے کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں یہ بھی نامی گرامی پیر صاحب ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر شف شف والے بابا کے نام سے خاصے مشہور ہیں۔ یہ صاحب، جن کا نام پیر خطیب آف بلاوڑہ شریف ہے، صرف اپنی پھونک کی طاقت سے دنیا کی ہر بیماری ختم اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اقرار الحسن اور سرعام کی ٹیم نے حال ہی میں ان شف شف پیر صاحب کی اصلیت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرعام کی ٹیم کو ان پیر صاحب کے متعلق حقائق کا پتہ کیسے چلا اور یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا۔ اقرار الحسن نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ ان کے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک عورت اپنی بیٹی کے علاج میں مدد کے لیے آئی تھی۔ اس کی بیٹی کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ جب اس کی بیٹی روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون نکلتا ہے۔ اس کے لیے پروگرام میں فنڈ ریزنگ کی گئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم سے بھی مشورہ کیا گیا، جس میں پتا چلا کہ ایسی کسی بیماری کے بارے میں پہلے نہیں سنا گیا۔ اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ کروانا ہوں گے اور باہر سے علاج کروانا ہوگا۔ اس خاتون کے ساتھ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کا ایک طویل سلسلہ چلا، جس کا اینڈ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ کئی واقعات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ عورت فراڈ تھی۔ اس عورت نے سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی تھی کہ ARY اور اقرار الحسن نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ ایسی ہر ویڈیو کے بعد پھر وہ لوگوں سے مدد مانگتی، یعنی اس نے کاروبار بنا لیا تھا اور مدد کے نام پر کروڑوں روپے کھا چکی تھی۔ سرعام کی ٹیم نے اس کی سازش کو بے نقاب کرنے کا سوچا۔ پھر اس عورت سے پوچھا گیا کہ جو لاکھوں روپے تمہیں بچی کے علاج کے لیے ملے ہیں، اس سے بچی کا علاج کروایا یا نہیں؟ تو وہاں اس عورت نے پیر خطیب کا نام لیا کہ اس نے علاج کروایا ہے اور اب اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ دوستو یہ پہلی مرتبہ تھا جب ٹیم سرعام کو ان پیر صاحب کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا اور دین اسلام سے آگاہی رکھنے والا ایک عام انسان بھی یہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی کوئی کرامت کسی بھی انسان کو نہیں ملی ہے کہ وہ اپنی ایک پھونک سے تمام بیماریوں اور مسائل کا حل کر دے۔ ایسے معجزات کا دور ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حالات کے ستائے اور پریشانیوں میں گھرے عوام اپنا ایمان اس حد تک کھو چکی ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر بھی اعتبار کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے کہ جب تک یہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ پیر خطیب کا دعویٰ تھا کہ دنیا جہاں کی کوئی بھی بیماری ہو، وہ مریض کے ماتھے پر پھونک مارتے ہیں اور وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیوز وائرل کی گئی جہاں کوئی ویل چیئر پر بیٹھا شخص پیر صاحب کی پھونک کے کرشمے سے اسی وقت اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کہیں کوئی نابینا شخص فوراً بینائی حاصل کر لیتا ہے۔ ٹیم سرعام نے ان پیر صاحب کی اصلیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سے زیادہ سلسلہ وار پروگرام کیے، جس میں ان کی مختلف کرامات کو رد کیا گیا۔ اسی قسم کے ایک پروگرام میں اقرار الحسن نے لاہور کے انارکلی بازار میں عام عوام کے درمیان کھڑے ہو کر پیر خطیب کے اس دعوے کو چیلنج کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے لوہے یا سونے کی چین نکال سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں جعلی کرامات رکھنے والے پیر خطیب کے بارے میں حقائق سامنے لائے گئے
کہ وہ نہ صرف لوگوں کے کروڑوں روپے کھا چکا ہے بلکہ اس کے ہاتھوں لوگ اتنے بیوقوف بنتے رہے ہیں کہ وہ اس کے جعلی کرامات کو سچ مان کر ڈاکٹری علاج چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے کئی جانیں بھی گئیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ آنکھ سے سونے کی چین یا موتی نکالنا ایک شو بازی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی یہ کرتب تھوڑی سی پریکٹس کے بعد کر سکتا ہے۔ پیر صاحب یہ سارے کرامات کرائے کے اداکاروں سے کرواتے تھے۔ دوستو، اقرار الحسن نے 5-6 ویڈیوز انہی پیر صاحب کے بارے میں مکمل ریسرچ کے ساتھ بنائے، جن میں سے وہ کئی ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو پیر صاحب کے ہاتھوں بیوقوف بنے تھے۔ انہیں ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ یہ جناب لوگوں کو ختم نبوت کے نام پر بھی بیوقوف بناتے رہے ہیں کہ اس کا مقصد تو ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ بقول اقرار الحسن کہ ایک بھی آیت وہ پیر صاحب ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے کسی بیان میں قرآن و سنت کا حوالہ دیا تھا، جبکہ ان کے کئی مرید ان کے یوٹیوب چینل پر اپنے پیر صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے۔ وہاں ایک مرید نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا بھر کے تمام علماء، مولوی، پیر اور ان کے وظیفے ایک طرف اور ہمارے پیر حق خطیب کے پیروں کی خاک ایک طرف۔ تو بناؤس ملا، یعنی اس حد تک جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ جہاں اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پیر صاحب کو ایکسپوز کرنے کی کوششوں میں لگی تھی، وہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں، جس سے پیر صاحب کو یقیناً اپنے کاروبار کی فکر لاحق ہو گئی۔ بدنامی سے بچنے اور اپنے مریدوں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے پیر صاحب اور اس کے چیلوں نے سرعام کی ٹیم کے خلاف اپنی طرف سے ویڈیو بنانا شروع کر دی، جن میں ان کا کہنا تھا کہ سرعام کی ٹیم اور اقرار الحسن دراصل ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، اور مزید ایسے کئی بے بنیاد الزام لگائے، جس کے جواب میں ٹیم سرعام نے انہیں مناظرے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ان کے 4 سوالات کے جواب دے دیں تو انہیں حق پیر مان لیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بعد ایک واضح جنگ شروع کر دی گئی۔ پھر پیر خطیب کے چیلوں کی طرف سے انہیں دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے بیانات میں بھی پیر صاحب واضح الفاظ میں اقرار الحسن کی ٹیم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، لیکن ٹیم سرعام اور اقرار الحسن کی ہمت کو داد دینی چاہیے، جو ان سب کے باوجود پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے، جہاں پہلے تو بظاہر انہیں ویلکم کیا گیا۔ پیر صاحب نے اپنی جھوٹی کرامات بھی دوبارہ دکھائیں، لیکن جیسے جیسے انہیں سخت سوالوں کا سامنا کرنا، وہ اور ان کے آدمی غصے میں آنے لگے۔ ان کے چیلوں نے باقاعدہ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹوں تک انہیں یرغمال بنائے رکھا، اور یہ سب کچھ سرعام کی ٹیم براہ راست نشر کرتی رہی۔ وہاں موجود عام عوام نے ٹیم سرعام کا ساتھ دیا اور ان کے تمام لوگ پولیس کی مدد سے بالآخر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سارے جھگڑے، دھکم پیل اور تشدد کے بعد جو چیز ٹیم سرعام کے لیے اطمینان کا باعث رہی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے اور جعلی شوباز پیر شف کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ دوستو، اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ پولیس نے پیر صاحب کو اپنی حراست میں لینے کے بعد مقدمہ درج کیا یا نہیں، اس بارے میں فی الحال کوئی اطلاعات تو موصول نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑے فتنے کا بالآخر اختتام ضرور ہوا۔